الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ رواہ البخاری. محترم حضرات، اس سے پہلے جنازے کے حوالے سے میت کے سلسلے میں کچھ باتیں اور مسائل ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں. یقین میرے اور آپ کا یہ ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور موت کے حوالے ہونا ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد 3 سے 4 باتیں ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، انتقال کے بعد گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میت اور مرحوم کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے قبر کے حوالے کر دیں. تاخیر کرنا، بہت دیر تک تدفین میں تاخیر کرنا، اہل علم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو اور انہیں ان کے اپنے انجام تک بہت جلد پہنچاؤ. اگر واقعی وہ صاحب خیر بہت اچھے انسان رہے تو اپنے اچھے اعمال کا انجام بہت جلد وہ جو ہے پالیں گے. اگر وہ واقعی برے انسان رہے تو گویا کہ وہ برے انسان جس کو تم اپنے کندھوں سے بہت جلد نیچے اتار دو اور انہیں قبر کے حوالے کر دو. تو جنازے کو کفن دفن کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتقال کے بعد مرحوم کا جہاں تک ممکن ہو سکے ذکر خیر کرنا چاہیے، اچھائی کے ساتھ انہیں یاد کرنا چاہیے. مرحوم کی جو برائیاں ہیں انہیں لے کر آپ اپنا موضوع اور ٹاپک بنا رہے ہیں اور اپنے حلقے میں اس مرحوم کی خرابیاں اور برائیاں آپ ذکر کر رہے ہیں. شریعت نے اسے پسند نہیں کیا. جب تک وہ سامنے تھے ان کی برائیاں آپ ان سے دور کر سکتے تھے اور اپنی خلش کو آپ ان کے سامنے بیان کر کے اس کو ہٹا سکتے تھے. اب آپ کے درمیان نہیں ہے تو بہتر ہے اگر کوئی اچھائی آپ کو معلوم ہے تو اچھائی کا آپ ذکر کیجئے گا، ورنہ آپ خاموش رہیے گا. تیسری بات یہ ہے، انتقال کے بعد وارثین کو، رشتہ دار کو، گھر والوں کو اس بات کی شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اس مرحوم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے جب گھر کے بڑے انتقال ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے اندر خاندان کو، رشتے کو نبھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. جب تک بڑے تھے سب مل جل کے رہتے تھے، جب تک بڑے تھے تو سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. جیسے بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو بڑوں کے جو رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، چھوٹے ان کا خیال نہیں رکھتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک دوست سے ملاقات کرتے ہیں تو پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے ملاقات کرتے ہیں دوران سفر. آپ کے شاگردوں نے پوچھا، آپ کے ساتھیوں نے پوچھا جن سے آپ نے ملاقات کی، کیا آپ کی ان سے دوستی ہے؟ تو کہا کہ میری ان سے دوستی تو نہیں، لیکن میرے ابو عمر کی ان سے دوستی ہے اور میرے ابو ان کا احترام کرتے تھے، میرے ابو ان کی عزت کرتے تھے، اسی لیے میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں. تو لہٰذا شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ انتقال کے بعد عموماً آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے جب تک بڑے ہوتے ہیں خاندان مل جل کے رہتا ہے، گھر کے احباب مل جل کے رہتے ہیں. جیسے بڑے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خاندان میں آپس میں اختلاف اور انتشار کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور اسی طرح سے انتقال کے بعد جب دوست و احباب میت اور مرحوم کو دیکھنے کے لیے جائیں اور اس مرحوم کے رشتہ داروں کو تسلی دینے کے لیے جائیں تو جس قدر ممکن ہو سکے تسلی کے الفاظ کہنا چاہیے.
کیونکہ بعض خواتین پہنچتی ہیں اور گھر کی خواتین کو اور پریشان کر دیتی ہیں، کچھ ایسے الفاظ کا سہارا لیتی ہیں، پہلے سے غم زدہ ہے، ان کے غم کو بڑھانے کا سامان فراہم نہ کرے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کا سامان فراہم کرے۔ جیسے آپ بچے کا انتقال ہوا، والدین سے ملاقات کی، آپ نے تسلی دیجئے گا، یہ آپ کا بچہ انشاءاللہ آخرت کا توشہ ہے، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دیں گے، صبر کیجئے گا۔ تو اس طرح سے آپ کے جو الفاظ ہیں وہ سامنے والے کو ایسی نازک گھڑی میں ہمت دلاتے ہیں۔ آپ ایسے الفاظ نہ کہیے گا اور آس پاس کے ایسے واقعات بیان نہ کیجئے گا ان کا غم اور جو ہے یعنی تازہ ہو جائے اور بھاری ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ علماء نے ذکر کیا ہے احادیث کی روشنی میں، جب کسی سے ملاقات کریں، کسی کے گھر کوئی انتقال کر جائے تو ان کے گھر والوں سے کہیے گا اعظم اللہ اجرک، آپ جو صبر کر رہے ہیں اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو اور بڑھائے۔ وَأَحْسَنَ عَزَاكَ، اللہ آپ کو بہترین تسلی دے، اللہ آپ کو بہترین تسلی دے۔ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ، اللہ آپ کی میت اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ایسے تسلی کے الفاظ، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک، آپ اپنے الفاظ میں بھی سامنے والے کو تسلی کے الفاظ جو ہے دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال بعض احباب گھر پہنچتے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ اس مرحوم کے جو ہے گھر والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، انتقال کے بعد نماز جنازہ کا ایک معاملہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے باہر رہتے ہیں اور والد محترم کا یہاں انتقال ہوتا ہے، کبھی قریبی رشتہ دار جو ابراڈ میں رہتے ہیں، گلف کنٹری میں رہتے ہیں، سعودی عرب دیگر ممالک میں رہتے ہیں، یا جہاز پہ بہت دور نکل گئے، واپس پلٹ کے آنا بہت مشکل ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دو صورتیں عموماً ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ الحمدللہ آئیں تو آپ کو الحمدللہ جنازے کی نماز مل گئی، آپ الحمدللہ ادا کر لیجئے گا۔ اور اسی پہلی صورت میں یہ ہے کہ آپ پہنچتے پہنچتے یعنی اس قدر تاخیر ہو گئی کہ آپ کا انتظار کرنا بہت مشکل ہے، زیادہ وقت ہو جا رہا ہے، اس لیے لوگ کفن دفن سے فارغ ہو گئے، تو کریں کیا؟ اگر قبر تازی ہے تو اس قبر کے پاس پہنچ کر والد محترم کا انتقال ہوا، بالکل قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، تو وہ فرزند بیٹے یا قریبی رشتہ دار قبر کے پاس پہنچے اور قبرستان میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور نماز جنازہ حقیقت میں ایک دعا ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ ہی سجدہ ہے، تو اسی لیے نماز جنازہ آپ قبرستان میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک خاتون جو حبش کی رہنے والی تھی، جھاڑو پوچھا کا کام کرتی تھی، مسجد کی صفائی کا کام کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فجر کے بعد دیکھا کہ خاتون نظر نہیں آئی، صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے خاتون؟ صحابہ نے کہا کہ رات کل شام ان کا انتقال ہوا، ہم کفن دفن سے فارغ ہو گئے اور رات ہی ہم نے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع تک نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلونی علی قبریہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے بتاؤ کہ تم نے اس خاتون کو کہاں دفن کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ فلاں مقام پہ ہم نے دفن کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس خاتون کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ قبر کے پاس نماز جنازہ ادا کر سکتے ایسے ضرورت کے موقع پر، جیسے ہم نے کہا کہ قریبی رشتہ دار پہنچتے پہنچتے فلائٹ یا تو ڈیلے ہو گئی یا پہنچتے پہنچتے کافی تاخیر ہو گئی، لوگ کفن دفن سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹ گئے، تو آپ جائیے گا قبر کے پاس اور وہاں پر نماز جنازہ ادا کیجئے گا، اور اسی طرح سے دعا کر کے وہاں سے واپس آ جائیے، ایک صورت۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ آپ پہنچ نہیں پائے، بالکل ابراڈ میں ہے یا یہاں ہے، وہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار کا، تو ایسی صورت میں غائبانہ نماز جنازہ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ غائبانہ نماز جنازہ کسی کی کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دراصل اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بالکل غائبانہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جبکہ اس رائے کے مقابل میں جو دوسری رائے ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ ادا کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس میت کا آپ سے کوئی بالکل قریبی تعلق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج کل سوشل میڈیا میں ڈیتھ نیوز کی خبریں آتی رہتی ہے، جیسے ڈیتھ نیوز کی خبر سنی آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ یہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر سمجھ لیجئے قلعہ میں کسی کا انتقال ہو جائے، پورے قلعہ والے نے اگر اس کو ادا نہ کیا نماز جنازہ تو پورے قلعہ والے گنہگار ہوں گے۔
اگر چند لوگوں نے ادا کر دیا الحمدللہ سب پر سے وہ گناہ نکل جائے گا. اسی کو فرض کفایہ بولتے ہیں. فرض کی دو قسمیں ہیں, ایک فرض کفایہ ہے, ایک فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب ہر کوئی ادا کرے. 5 وقتہ نمازیں اگر بعض لوگ ادا کر دیے, بعض لوگ ادا نہ کرے تو کافی ہو جائے گا؟ کہا کہ نہیں, فرض نماز ہر کسی کو ادا کرنا ہے, یہ فرض عین ہے. تو فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ چند لوگ اگر ادا کر دیے تو بقیہ لوگوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن موقع مل رہا ہے تو ضرور آگے بڑھنا چاہیے اور ادا کرنی چاہیے. اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. تو لہٰذا ہر کسی کی خبر پر, وفات کی خبر پر آپ نماز جنازہ غائبانہ مت پڑھیے گا. آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے, قریبی رشتہ دار, قریبی دوست, بڑی گہری دوستی اور رشتہ داری تھی, لیکن اچانک انتقال ہو گیا, آپ پہنچ نہیں پائے, بہت دکھ اور صدمہ آپ کو پہنچا. آپ اپنے دوستوں کو جمع کر لیجئے گا اپنے گھر میں یا مسجد میں, آپ الحمدللہ نماز جنازہ غائبانہ ادا کر دیجئے گا. یا نہیں تو کسی بہت بڑے انسان کی وفات ہوئی جس کا پوری امت سے تعلق ہے, بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے انسان جو پوری امت کے حق میں بہت زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش تھے, ایسے بڑے انسان کی وفات کی خبر سن کر بھی الحمدللہ آپ نماز جنازہ غائبانہ ادا کر سکتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ حبش کے رہنے والے بادشاہ نجاشی کی جب وفات ہوئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قد توفی اليوم منا رجل صالح حلم فصلوا علیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے دن ایک نیک انسان کی وفات ہو گئی ہے, حبش کے رہنے والے نجاشی بادشاہ جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی, اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر اور آپ کی آیات کریمہ سن کر, تلاوت سن کر متاثر ہوئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور صحیح روایت کے مطابق وہ عیسائی تھے, لیکن قرآن کو سن کر, آیات کریمہ کو سن کر ان کے دل میں ایمان پیوست ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. نجاشی مسلمان تھے اور اسلام کی حالت میں الحمدللہ ان کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی کو جب مدینے میں خبر ملی, اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ اللہ کے نبی نے مدینے میں ادا کی. تو یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی واقعی بڑے انسان کی یا آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو آپ الحمدللہ نماز جنازہ غائبانہ ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں. نماز کے سلسلے میں ایک اور بات ہے, کیا خواتین نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے؟ الحمدللہ, اللہ جزائے خیر دے تمام احباب جماعت کو, ذمہ داران کو. خلا کی ہماری اس مسجد میں الحمدللہ خواتین کے لیے انتظام ہوتا ہے, بہت اچھی بات ہے. بلکہ ہر مسجد کے ذمہ دار کو کوشش کرنی چاہیے وہ خواتین کو بھی لے آئے, کیونکہ ہم جانتے ہیں نماز جنازہ کا جو ثواب ہے وہ ایک قیرات ہے, دفن میں شریک ہونا ایک اور قیرات ہے. ظاہر بات ہے عورتیں دوسرے قیرات پہ تو شریک نہیں ہو سکتی ہیں, قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتی ہیں, تدفین میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں, تو اپنی خواتین کو ایک قیرات سے محروم نہ کریں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ جب ہماری خواتین مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ جاتی ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے, حج یا عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جب وہاں جاتے ہیں تو آس پاس میں کہیں بھی انتقال ہو, مدینے کے آس پاس سب اپنا جنازہ مسجد نبوی میں لے کر آتے ہیں. تو جو احباب گئے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا ہر نماز کے بعد تقریباً نماز جنازہ وہاں پر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم تقریباً 4-4.5 سال وہاں پڑھائی کر رہے تھے, شاید کوئی ایک آدھ نماز رہے گی کہ نماز کے بعد اعلان نہ ہوا ہو, ورنہ ہر نماز کے بعد نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے. کبھی 1 میت, کبھی 2 میت, کبھی 4 میت, کبھی 10 میت بھی ہوتے ہیں انتقال ہونے والے. اللہ سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. تو وہاں پر الحمدللہ مرد حضرات بھی ادا کرتے ہیں اور ہماری خواتین بھی وہاں پر ادا کرتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے ہندوستان کی اور پڑوسی ملک کی بعض خواتین بالکل نماز نہیں پڑھتی ہیں. نماز جنازہ کے موقع پر ساری دنیا کی عورتیں پڑھیں گی لیکن یہ نہیں پڑھیں گی, کیونکہ ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نماز جنازہ صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. بس یہی ایسی بیٹھی رہتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ کی بندیوں, یہ بہت عظیم عمل ہے. نماز جنازہ صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں, عورتیں بھی ادا کر سکتی ہیں. لیکن عورتیں ادا کرنے کا اگر الحمدللہ ان کے لیے خاص انتظام ہے تو آگے بڑھ کر ادا کریں. یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے, مولانا ہمارے گھر میں جنازہ ہے اور مرد حضرات لے کر جانے سے پہلے کیا گھر کی عورتیں مل کر ان میں سے کوئی ایک نماز جنازہ پڑھا سکتی ہیں کیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے
کہ مرد حضرات جنازے کو مسجد لے جانے سے پہلے گھر کی عورتیں جمع ہو کر اس میت کے سامنے کیا نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں؟ خاص کر ایسے مقام پر جہاں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، جہاں پر عورتیں مسجد نہیں آ سکتی ہیں، تو کیا ایسے مقام پر عورتیں خود ادا کر سکتی ہیں؟ الحمدللہ عورتیں میت کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جنازہ دیکھا، صحابہ لے کر آگے بڑھ رہے تھے، بڑے عظیم صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے بڑے عظیم صحابی ہیں، اور یہی وہ عظیم صحابی ہیں جن کو دیکھ کر ہمارے نبی نے فرمایا یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی۔ پورے صحابہ میں اللہ کے نبی نے کسی سے وہ سینٹنس نہیں کہا جو سینٹنس کے اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن نبی وقاص سے فرمایا۔ ایک جنگ میں اللہ کے نبی نے سعد سے فرمایا، تیر آپ کے حوالے کیا اور کہا کہ اے سعد بہت تیر اندازی میں ماہر تھے، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے آپ نے تیر کو چلایا، کہا کہ اے سعد آپ تیر چلائیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اللہ کے نبی نے صرف ایک صحابی سے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، وہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ تو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ جب انتقال کر جاتے ہیں، ان کا جنازہ لے کر جب صحابہ آگے بڑھتے ہیں تو اس موقع پر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ سے کہا کہ جنازے کو یہاں لا کے رکھ دے، تو گویا کہ پہلے خواتین کی خدمت میں جنازے کو رکھا گیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز جنازہ پہلے ادا کی، خواتین آپ کے پیچھے تھی، خواتین ادا کرنے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد نبوی کو لایا گیا اور وہاں پر بعد میں لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ بالکل صحیح اور ثابت واقعہ ہے، تو یہ دلیل ہے کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں، اپنی میت کا جو ہے یعنی نماز جنازہ وہ ادا کر سکتی ہیں، اور اس کی گنجائش ہے۔ اگر الحمدللہ ہماری اس مسجد میں تو اہتمام ہے، تو خواتین اگر خود الحمدللہ مسجد آ سکتی ہیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ ہم اس مقام کی بات کرتے ہیں جہاں عموماً موقع نہیں ہوتا ہے، مسجد میں کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، وہاں خواتین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ کر الحمدللہ نماز جنازہ ادا کر دے، الحمدللہ ان کی اپنی نماز جنازہ کا جو ثواب ہے وہ خواتین کو باذن اللہ مل جائے گا۔ تو میت کے سلسلے میں دوستو ایک کچھ بنیادی باتیں رہی جو ہمارے یہاں پر عموماً ان سارے مسائل کو لے کر عموماً اشکال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اصل جیسے انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دینا چاہیے، اس کے بعد کفن پہنانا چاہیے، اور اس کے بعد نماز ادا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ چاروں طریقے ہم کیسے انجام دیں اور ان چاروں سے ریلیٹڈ کیا اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے، دین پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جن کی وفات ہو چکی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ آخرت کے سفر کو ان کے حق میں آسان فرمائے، حساب و کتاب کے مرحلے کو اللہ ان کے حق میں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں اپنی جنت کی فکر کرنے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق اپنا ہر کام انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، خواہ زندگی کا معاملہ ہو، موت کے بعد کا معاملہ ہو، ہر پروگرام ہر کام شریعت اور دین کے مطابق انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کو اللہ کے نبی نے جیسے صحابہ کے حوالے کیا، اس پاکیزہ دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، خواہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، تجہیز و تکفین کا معاملہ ہو، جہاں جہاں بدعت و خرافات ہیں اللہ تعالیٰ تمام بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پاکیزہ دین پر عمل کرنے، پاکیزہ دین کو عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی روزوں کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا تقریباً آدھا مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے اور بس بقیہ آدھا مہینہ باقی ہے، آنے والے آدھے مہینے کی اور زیادہ قدر کرنے اور اہتمام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب
سب کو قدر والی رات نصیب فرمائے، قدر والی رات کی عبادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، قدر والی رات کی فضیلتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہر نعمت سے نوازے، ہر شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پہ باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔